بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام سالبی نے قوم سمود کا شجرہ نسب کچھ اس طرح لکھا ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور سمود سے قوم سمود۔ قوم عاد جو کہ حجر موت اور یمن سے عراق کے علاقے پر پھیلے تھے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر نافرمانی کے باعث اللہ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجر میں آباد ہو گئے، جہاں پر کچھ نسلوں بعد سمود کی نسل کو قوم سمود کے نام سے جانا جانے لگا۔ چونکہ سمود عاد کا بیٹا تھا، جس وجہ سے اس قوم کو قوم سمود کے علاوہ عاد الثانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ سمود کا دارالحکومت ہجر ہی تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع تھا۔ آج کے دور میں ہجر کو مدائن صالحہ کہا جاتا ہے۔ یہ قوم فن تعمیر میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور قلعہ جات کی باقیات اب بھی مدائن صالحہ میں عبرت کے طور پر موجود ہیں۔ یہ قوم پہاڑوں میں اپنے بڑے بڑے خوبصورت محل بنا کر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے بڑے باغات اور خوبصورت نہروں سے مالا مال کیا تھا۔ دنیا بھر کے لوگ یہاں سیر کرنے کے لیے آتے تھے، خوبصورت جگہ کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اس قوم کو یہ نعمتیں راس نہ آئی۔ انہوں نے اللہ کو ماننے کی بجائے اپنے اپنے بت تیار کیے اور انہیں اپنا خدا ماننے لگے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ قوم سمود اس بات کو بھی بھول گئی کہ کچھ ہی عرصہ پہلے اللہ پاک نے کیسے انہی کے جد امجد کی قوم عاد کو اپنی نافرمانی پر تباہ و برباد کیا تھا۔ خیر، اس قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس قوم کے لوگوں نے جواب دیا: اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اللہ اس کو بے شمار معجزوں سے نوازتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے: بتاؤ تمہیں کون سا معجزہ چاہیے؟ اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس چٹان سے اونٹنی نکل کر آئے جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، اور وہ قوم سمود کے لیے بے شمار دودھ دے۔ وہ گابن ہو اور آتے ساتھ ہی ایک بچہ پیدا کرے، جبکہ اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ بھی نہ ہو۔ اس قوم کے سرداروں کی یہ بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یوں دعا کی: اے اللہ پاک، ان پہاڑوں سے اونٹنی نکال دے، ایسا معجزہ عطا کر کے یہ لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ پاک نے حضرت صالح کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ اس اونٹنی نے نکل کر ایک بچہ جنم دیا، اور اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن دودھ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار حیران رہ گئے۔ قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے: اے صالح، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تم تو بڑے جادوگر نکلے ہو۔ وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ انہوں نے بتوں کی عبادت کو ہی اپنا ایمان سمجھا اور بدکاروں میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اب ہوا
ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح نے پانی کے دن کو بانٹ دیا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا۔ اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اب قوم چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس اونٹنی سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن کھیتوں میں گھاس کھاتے اور پانی سیر ہو کر پی جاتے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے صالح، اونٹنی اور اس کا بچہ ہماری کھیتوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور ہماری نہروں سے پانی ختم کر دیتے ہیں، ہماری قوم ساری پیاسی رہ جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیا۔ یہ طے پایا کہ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ قوم وہاں سے پانی استعمال کرے گی۔ جب اونٹنی پانی پیتی تو اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ اس قوم سے ختم نہ ہوتا۔ وہ دودھ رات گئے تک کافی مقدار میں پڑا رہتا۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ کہتے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن ہم کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، آخر یہ اونٹنی سارا پانی ہی کیوں پی جاتی ہے۔ یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ اس سے زیادہ وہ حضرت صالح کی اونٹنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جادو کی علامت قرار دیا تھا۔ قوم سمود کے ایک سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی دو خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 سے 14 سال کے قریب تھیں۔ وہ لڑکیاں بے حد حسین و جمیل تھیں۔ ان دو بیٹیوں کی ماں نے حضرت صالح کے بیٹے کو یہ بات کہی کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو تو میں دونوں بیٹیاں تمہارے حوالے کروں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے نے اس عورت کو ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس عورت نے سرعام پوری قوم میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں دونوں بیٹیوں کی شادی اس سے کر دوں گی۔ صدوق نامی عورت نے پھر مصدع ابن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو جتنی راتیں چاہو گزار لینا، اور یاد رکھو کہ وہ ابھی تک کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا بھی پروگرام بنایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ڈرتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی ذبح دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بہت زیادہ روتے رہتے۔ یہ قوم اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد بھی چین سے نہ بیٹھی، وہ گناہ پر گناہ کرتے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو للکار للکار کر کہنے لگے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب نازل کرواؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ بات سن کر اس قوم کے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس قوم کے 9 آدمی ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور حضرت صالح کا انتظار کر رہے تھے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 آدمیوں پر پتھروں کی بارش کر دی۔ وہ 9 آدمی وہاں ہی پتھر لگنے سے مر گئے۔ اللہ پاک نے ان 9 آدمیوں کی لاشوں کا بہت برا حال کیا۔ ان لاشوں کو دیکھ کر بھی اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ قوم پہلے سے بھی زیادہ بت پرست ہوتی گئی۔ اس طرح قوم سمود پر حضرت صالح کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم سمود، تم کو اللہ کی طرف سے 3 دن ملے ہیں۔ اگر تم 3 دنوں کے اندر اندر اللہ کی راہ پر نہ چلے تو تم پر سخت
عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب انہوں نے کونچیں اونٹنی کے پچھلے پاؤں کا اوپر والا حصہ کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ قوم سمود کے لوگ بے حد نافرمان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے صالح، آپ ہی ہم کو بتا دو کہ ہم یہ 3 دن کس عیاشی میں گزاریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے سب کے رنگ زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن ساری قوم کے لوگوں کا رنگ سرخ ہوگا، اور تیسرے دن تم سب لوگوں کے رنگ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا جو تم سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک بات سچ دکھائی دینے لگی تو جب ان لوگوں کے رنگ سیاہ ہو گئے تو ایک دوسرے سے ڈرنے لگے۔ چوتھے دن آسمان کی طرف سے ایک خطرناک آواز آئی۔ یہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ اس آواز نے قوم سمود کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس خطرناک آواز کے بعد اللہ پاک نے زلزلہ نازل کیا، جن زلزلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی سب چیزوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔